بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں لیٹسٹ اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اور خبروں کے لیے پہلے بڑے نوٹیفیکیشن کی طرف چلیں۔ تو آج کل جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پنجاب میں نگران حکومت قائم ہے تب تک الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق محکمہ تعلیم سمیت کسی بھی محکمے میں پروموشن نہیں ہو سکتی۔ اور اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر ان کے وہ ڈی پی سی بھی نہیں اس حوالے سے ہو سکتی اور نہ ہی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پروفیسرز کو اسکیل 21 دینے کا مطالبہ منظور، 15,000 لیکچرز بھی بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے ایک بڑی جو ڈیمانڈ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ میں مذاکرات کامیاب ہوئے، جس میں تاریخ میں پہلی بار پروفیسر کو اسکیل نمبر 21 اور ہائی اسکیل کی سیٹیں بھی دی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے بڑا مطالبہ جو تھا وہ ایک مان لیا کہ لیکچررز کو اسکیل 17 سے 18، اسسٹنٹ پروفیسر 18 سے 19 اور ایسوسی ایٹ پروفیسر اسکیل 20 سے 21 میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے بہت ساری سیٹیں جو ہیں تقریباً 15,000 سے زیادہ جو خالی اسامیاں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ سرکاری ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی ختم کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے خیبر پختونخوا سمیت پنجاب بھر میں گریڈ 16 سے نیچے جتنے بھی سرکاری ملازمین ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو عائد پابندی تھی وہ فوری طور پر ختم کر دی گئی، اور اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹائمنگ کے حوالے سے۔ ابھی جو ٹائمنگ اپریل میں چینج ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے 7:30 سے 12 بجے تک اور 7:30 سے 11 بجے تک، اور اس طریقے سے یہ ٹائمنگ آٹومیٹک ہی جو اسکولوں میں اور دوسرے اداروں میں چینج ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو صوبہ بھر کی اگر بات کریں تو اہم کارنامہ صوبہ بلوچستان کی ایک بڑی اچھی شاندار خبر ہے کہ صوبے بھر میں 11,000 اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ سول سرونٹ ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تعمیراتی منصوبے اگلے مالی سال تک مؤخر کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سول سرونٹ ترمیمی بل 2021 کو ترمیم کے ساتھ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ کمیٹی نے مالی سال 2023-24 کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے متعلق تعمیراتی منصوبوں کی بھی مخالفت کر دی، اور اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ ایک ترمیمی بل بھی اس میں پاس کیا گیا ہے۔ کلرکس بشمول تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ موجودہ جو بحران ہے، شدید مالی بحران سے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنر شکار ہیں، اور روز بروز جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پٹرول میں اضافہ، ڈالر میں اضافہ، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو پسنے والا طبقہ ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، جن کی تنخواہیں بدستور وہی ہیں لیکن مہنگائی آسمان تک جا پہنچی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ گورنمنٹ آف پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں اسکیل نمبر 17 سے لے کر تمام اوپر تک جتنے بھی اسکیل ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں اور ایکسٹینشنیں اور میڈیکل آفیسر جو وومن میڈیکل آفیسرز ہیں، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ ان کی تمام قسم کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے وہ فوری طور پر اس پر بین لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ چلتی ہیں جی این او سی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے این او سی چاہیے جو الیکشن کمیشن آپ کو دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک اور خبر ہے کہ ایڈوانس برائے گھر اور تعمیر کے لیے گھر کی خریداری یا موجودہ گھر کی مرمت کے لیے وفاقی ملازمین کو ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس ملتا ہے۔ یہ ایڈوانس 36 بنیادی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے، مطلب کہ 2 لاکھ روپے بنیادی تنخواہ پر 20,000 روپے بنیادی تنخواہ پر 7,20,000 روپے ایڈوانس لے سکتا ہے۔ نان گزٹڈ ملازمین کے لیے 10 سال، جبکہ کلاس 4 کے لیے 1 سال کی سروس ہونا ضروری۔ ایڈوانس 10 سال میں ماہانہ 1 سال پر آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں آپ ایڈوانس موٹر کار لے سکتے ہیں۔ کار خریدنے کے لیے وفاقی ملازمین کو تقریباً 10 لاکھ روپے ایڈوانس ملتا ہے۔ کار ایڈوانس کے لیے کم از کم بنیادی تنخواہ 35,000 ہونی چاہیے،
اور اس کی جو قسط ماہانہ بنتی ہے 16,667 روپے، اور 5 سال تک آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوانس موٹر سائیکل لے سکتے ہیں، 1,00,000 روپے ملے گا، 15,000 کم از کم بنیادی تنخواہ ہونی چاہیے، اور 35,000 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور 5 سال میں آپ کو 1667 کے حساب سے جو ہے یہ رقم ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور ایک خبر کی، تو چھٹیوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ نان ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہر ماہ 4 LFP ملازمین کے لیو اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی جاتی ہیں۔ ملازمین بائی چھٹیاں اپلائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ چھٹیاں ایک ماہ سے شروع ہو کر دوسرے ماہ تک ہوں، تو آپ کے لیے لیو اکاؤنٹ میں اس ماہ کی 4 LFP کریڈٹ نہیں ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے 28 تاریخ سے 2 تاریخ تک چھٹی کی ہے تو اس ماہ کی 4 LFP آپ کے LFP اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوگی، اس لیے چھٹی کرتے وقت اس بات کا احتیاط کریں۔ آج کی یہ تازہ ترین خبریں تھی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔